اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 9 اے اور بی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ ول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ کل کے سبق پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ کل ہم نے تشہد پڑھا تھا، اس کے لفظی معنی، با محاورہ ترجمہ، اسباق اور گرامر میں ہم نے حروف جر کے بارے میں 4 باتیں اور اسماء اشارہ مذکر اور مؤنث کے ٹیبل اور نقطہ تعلیم جو ہے سیکھے تھے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم درود یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، گرامر میں فعل ماضی سے فعلا جعلا فتحا بنائیں گے، یعنی آج سے ہم افعال فعل جو ہے شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ عربی میں کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں یا الفاظ 3 طرح کے ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اب تک ہم اسم کی بات کرتا ہے، اس کی علامتیں دیکھیں، اس کا جمع بنانا، اور پھر مذکر سے مؤنث، اور پھر مؤنث اور جو ہے وہ مذکر کا فرق، اور ان کے جو ہے جملے دیکھیں۔ اور حروف میں الحمدللہ ہم نے جو ہے 9 پڑھے، جس میں سے پہلے 7 جو ہے حرف جارہ، لی، من، عن، بی، فی، اعلی اور الا 7 تھے، اور مار اندہ ان کے ساتھ جو حروف کی طرح آتے ہیں اصل میں اسم، وہ دیکھیں۔ آج سے ہم یہ تیسری چیز جو فعل ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کا سبق اس لحاظ سے اہم ہے کہ اگر آپ آج ہی اس فعل کو سمجھ جائیں تو آگے والی کلاسیں آپ کی آسان ہو جائیں گی، ورنہ فعل ایک ایسی چیز ہے اگر شروع میں نہ سمجھی جائے تو آخر تک جو آدمی تنگ ہوتا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں اس سے سیکھنے کی توفیق دے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم 9 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 400 بار آتے ہیں۔ تو کہیے، کیا کہیے؟ الحمد۔ جو ہی آپ کہیں گے دل سے الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ بندہ کوئی بہانہ کرے بخشنے کا اور اسے بخشا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو سزا دینا نہیں چاہتے، یہ بندہ خود ہے جو اپنے لیے سزا چاہتا ہے، ورنہ وہ تو اس کی رحمت جوش مار رہی ہو، کہتے کوئی کہے تو صحیح۔ جیسے آپ کہتے ہیں وہ فٹ کہتا ہے حمدنی عبدی، یہ میرا بند، اور جیسے آپ کوئی شرک کرتے ہیں وہ دوسری طرف کہتا ہے یہ میرا مدنی نہیں، ایسے ہی ایسے جھوٹ بول رہا تھا الحمدللہ۔ تو آئیے سبق نمبر 9 کے اختتام پر آپ 102 لفظ سیکھیں گے جو قرآن میں 27,926 بار، یعنی تقریباً 28,000 الفاظ آپ کیا ہو جائیں گے، اور جبکہ ٹوٹل جو ہے وہ 78,000 ہے، تو اندازہ کیجئے کہ آپ 1/3 کے قریب قریب کر لیں۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا۔ درود جو ہے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ آج ہم اگر تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل دور مسلمان ہیں تو اللہ کے فضل کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں ہے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد تصور کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلوں کو دعوت دی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ مجھ تک دعوت اس قبیلے سے پہنچی ہو۔ اس طرح سوچتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر احسان ہے۔ اب ہم اس کے بدلے میں ان کے لیے کیا کر سکتے؟ کیا ان کو کھانے پر بلا سکتے یا کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنے والا ہی ہے، چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے احساس ہے، دعا کرنے پر الٹا ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت۔ تو کیا آپ نے درود پڑھا؟ تو آئیے جی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم
اس کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے. یہ لفظ جو ہے اسے کہا جاتا ہے اے اللہ صلی، رحمت بھیج، اللہ پر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اور اللہ پر آل، ان کی آل پر، کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے دیکھیے اللہم، اے اللہ، یہ ایک ہی لفظ دیکھا جائے گا، اس کے ٹکڑے نہیں کریں گے، گرچہ یہ اللہ اور ہم سے بنا لیکن اسے اللہم ہی کہا جائے. صلی، یہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا، صلی اللہ اور صلی ربی کا، اس میں فرق ہو جاتا ہے صلی کے اندر. تو یہاں پہ یہ صلی اللہ آ رہا ہے تو یہ رحمت کے لیے. اگر یہ صلی اللہ کی بجائے صلی لی ہوتا تو اس کا مطلب نماز پڑھی. یہ دیکھیے صلی لی فد، یہ دیکھیے فصل لی ربی کا ونحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قرآن. یہاں دیکھیں صلی لی آیا تو نماز کے معنی میں، اور یہ آیا صلی علی. صلی علی کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، تو یہاں پہ علی کے ساتھ آیا صلی. علی معنی پر، ہم اس کے معنی اس کا ٹیبل بھی کچھ ہے، علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم، السلام علیکم سے اسے ہم یاد رکھتے ہیں. اور محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وا علی آل، تین ٹکڑے، وا اور علی پر، آل، آل پہ. ابھی ہم دیکھیں گے آل سے کیا مراد ہے. محمد، محمد آل جو ہے خاندان والے اور اتباع کرنے والے. اگر صرف گھر کے خاندان کے لوگ ہیں تو اسے کہتے ہیں اہل. عربی میں آل اور اہل میں فرق ہے. اہل کے معنی ہوتا ہے خاندان والے، لیکن جب آل ہوتا ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، خاندان والے اور اس کے ساتھ اتباع کرنے والے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. صلی اللہ کا معنی ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر. یہ ہے صلی کا یہاں پہ مطلب. آل کے دو معنی ہے، آپ نے جیسا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد و ازواج مطہرات، اور دوسرے ہے اتباع کرنے والے. اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے. اہل سے مراد تو صرف خاندان والے ہیں. تو ہم اس سے کیا اسباق لیتے ہیں؟ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دیں. ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ تو ہی دے. علم، آپ کی باری ہے. آپ میں سے جو اسے کرنا چاہے. جی سدرا نایاب، آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ دوہرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر. اللہم، اے اللہ صلی، رحمت بھیج، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، و علی آلی اور آل پر، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جزاک اللہ. اگلی جو ہے وہ اگلا حصہ جو ہے درود کا کیا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کما جیسا کہ، صلیتا بھیجی رحمت تو نے، علی پر، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی علیہ وہی تین ٹکڑے، وا اور علی پر، آل آل پہ، کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام. تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں اس کا کیا مقصد ہے. کا اور کما، قرآن میں یہ دو لفظ آتے ہیں، کبھی کا کی شکل میں آتا ہے، کبھی کما. ان دونوں کے معنی ہے جیسے. اب ہے یہ صلی لی، صلی لی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھ، لیکن یہاں پہ یہ صلیتا علی کے ساتھ آیا ہے. صلی علی جب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پر رحمت بھیج، تو یہاں صلیتا علی کی وجہ سے ہم کہیں گے رحمت بھیج. کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر. وعلی اور آل پہ، کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام. تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ کہنے کا کیا مقصد ہے. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجئے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں. اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں. علم، آپ کی باری ہے. جی
عالیہ اس بار آپ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما جیسے، صلیتا بھیجی رحمت تو نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلا حصہ دیکھتے ہیں درود پاک کا۔ انکا حمید مجید، انا کا دو ٹکڑے، انا بے شک کا تو، انا کا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والے۔ دونوں لفظوں پر غور کیجئے، حمید مجید، اور بتائیے یہ اسم فعل میں سے کیا ہیں دونوں؟ جی دونوں اسم ہے۔ اسم ہے اچھا، دونوں۔ اگر اسم ہے تو اس کے بارے میں پھر ہمیں تین باتیں اور چاہیے ہوتی ہیں۔ سر دونوں واحد ہیں، واحد ہے، مذکر دونوں ہے۔ مذکر ہیں، اور دونوں نکرہ ہیں۔ گڈ، یعنی جب بھی کوئی اسم آئے گا ہم نے یہ چار باتیں اس کی معلوم کرنی۔ اسم ہے، گڈ، واحد ہے یا جمع ہے، آیا مذکر ہے یا مؤنث ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا یہ دونوں اسم جو ہے تنوین کی وجہ سے، دو پیش کی وجہ سے یہ اسم ہے۔ دونوں نکرہ ہیں کیونکہ الف لام نہیں آ رہا، دونوں واحد ہیں کیونکہ آخر میں واو نون یا نون الف تا جمع کی علامت نہیں آ رہی، دونوں جو ہے وہ نکرہ ہیں اور مذکر ہیں۔ مؤنث ہوتے تو اس میں مؤنث کی علامت یعنی گولتا کہیں نظر آتی۔ تو آئیے چلتے ہیں جی، انا کا دو ٹکڑے، جیسا میں نے کہا انا میں نے بے شک یقیناً کہا تو، حمید، حمید حمیدہ سے نکلا، حمید تعریف اور شکر، حمید تعریف کے قابل۔ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم بزرگی کے لیے، جلال کے لیے، کیا ہم کہتے ہیں والد ماجد، جد امجد۔ جد امجد یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جس سے پشت شروع ہوتی ہے، یعنی جو قدیم ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں ماجد اور امجد۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ کیا مجید آیا ہے۔ تو آئیے اس کے سبق دیکھتے ہیں۔ اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتہ چلے اور وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے؟ یہ ایک چھوٹی مثال ہے، اللہ کے لیے تو بہترین مثالیں ہیں۔ اے اللہ، اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ تیرا بہت بڑا احسان کہ تو نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اے اللہ، تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے۔ اے اللہ، تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس لیے تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر اجر دے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو سمجھنے کے بعد کہ وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے تھے تو ہمیں ان کا اور شاگرد نہیں ہونا چاہیے؟ تو کیا وہ قیامت تک کے نبی نہیں ہیں، یا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ نہیں۔ تو آئیے اس کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ جی آپ میں سے کون دہرانا چاہے گا؟ دہرائیے۔ سر میں تو رہا ہوں۔ جی دہرا دیں، کوئی بھی دہرا سکتا ہے، نو پرابلم۔ انکا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے۔ انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ جزاک اللہ بہن۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلا حصہ دیکھتے ہیں درود پاک کا۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ، ریپیٹ کر رہے ہیں، اللہم اے اللہ، بارک، یہ ایک صرف اضافی لفظ ہے یہاں پہ، بارک برکت عطا فرما، کسے؟ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آلہ، اور آل پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں نا عید مبارک، یہ بارک جو ہے برکت، یہ مبارک ایک ہی لفظ ہے معنی کے لحاظ سے۔ اللہ معنی پر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وعلی آلہ، اور پر آل کے، یہ ہم پہلے 2 دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ تو آئیے اس حصے کے اسباق دیکھتے ہیں۔ درود کے پہلے حصے میں صلوات کی دعا ہوئی کہ اللہم صلی علی محمد، صلوات میں برکت شامل ہے، لیکن صلوات کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا کی ایک وجہ یہ ہے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجئے۔ برکت کا کیا معنی ہے؟ خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا دام ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا۔ اعمال میں برکت کا مطلب یہ کہ ان کی قبولیت، ان کا بہترین بدلہ ملنا۔ اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا اور بڑھنا ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو۔ علم، آپ میں سے کوئی پلیز اسے ایک بار دہرا دے۔ جی اللہم، دہرائیے اے دہرائیے۔ اللہ، بارک، برکت عطا فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آلی اور آل پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جزاک اللہ سسٹر۔ تو اگلا حصہ لیتے ہیں۔ کما جیسے برکتا برکت عطا کی اعلی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام وعلی علی اور آل پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بھی ریپیٹڈ ہے، ابھی پیچھے ہم نے دیکھا تھا نا کا اور کما، اس کے معنی ہوتا ہے جیسے، اور برکتا یہ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا برکت عطا کی تو نے۔ اسی طرح آج ہم پڑھیں گے ایک لفظ فعلتا، تو نے کیا، تو یہ آج سیکھیں گے انشاءاللہ۔ صلی کے معنی ہوتا ہے نماز پڑھ، لیکن اس کے ساتھ اگر جو ہے وہ حرف جر آ جائے پھر اس کے معنی بنتے ہیں۔ صلی سے صلیتا، یہ جب تا زبر کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے تو یا آپ۔ صلیتا رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندگی آپ کریں۔ تا کا مطلب آپ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کریں، آپ ان پہ یہ کریں۔ اور بارک کے معنی ہوتا ہے برکت، اور جب کہتے ہیں بارکتا تو اس کا مطلب آپ برکت بھیجیں۔ کون؟ اللہ پاک۔ خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا، بڑھتے نہ، یہ تمام کام کون کریں؟ آپ کریں۔ صلیتا، بارکتا، دونوں میں دیکھیں تا زبر کے ساتھ، تو تا زبر کے معنی ہوتا ہے تو یا آپ۔ اعلیٰ یہ ہم نے دیکھ لیا، علیہ کے ٹیبل میں پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، وعلی علی اور آل پر، آل کے معنی ہم نے دیکھ لیا خاندان والے اور اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے۔ تو اس کو بھی پلیز ایک بار دہرا دیجئے۔ جی عالیہ آپ نے ہینڈ ریز کر لیا، آپ دہرا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما جیسے، بارکتا برکت عطا کی تو نے، پر ابراہیم ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ جی فرزانہ شکیل آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ بھی سے ایک بار پڑھ لیجئے۔ کما جیسے، بارکتا برکت عطا کی تو نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل اور آل پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی۔ جزاک اللہ بہن۔ انکا حمید مجید، انکا دو ٹکڑے، بے شک تو، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگ۔ ابھی ہم نے دیکھا نا یہ دونوں کیا ہیں؟ اسم ہے، نکرہ ہے، واحد ہے اور مونس ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ یہ مونس ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں سر، کیوں؟ کیونکہ ان کے آخر میں گولتا نہیں ہے۔ ہاں تو یہ مونس نہیں ہے، یہ مذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے انکا حمید مجید، جی اس کو آپ دہرا لیجئے سدرت نایاب۔ انکا بے شک تو، حمیدن تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے۔ بے جزاک شک اللہ تو خیر، تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آئیے یہاں پہ ایک اضافی دعا ہے، اس کو ہم نے کرنا ہے، آپ لوگ کوشش کیجئے میرے ساتھ۔ ربی، کیا ترجمہ ہوگا ربی کا؟ اے میرے رب، اے میرے رب، یہاں پہ یا محذوف ہے، یعنی یا جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں اللہم میں یا نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں اے اللہ، یہاں ربی میں بھی یا محذوف، محذوف کا مطلب ہے چھپا ہوا ہے۔ چھپا ہوا، تو اجعلنی، اس کے بنا دے بنا مجھے دے بے مجھے بنا دے، نہیں پہلے دو ٹکڑے، ٹکڑے، دو ہمیشہ ٹکڑے، کسی بھی اجعل لفظ کا دو پہلے ٹکڑے، ٹکڑے پھر ہر ٹکڑے کا ترجمہ لاتے ہیں۔ اجعل اجعلنی کا بنا مطلب دے بنا،
نی مجھے، یہ انشاءاللہ آج جعلہ جو ہے نا وہ پڑھیں گے، وہاں آپ کو میں بتاؤں گا. مقیمہ، مقیمہ یہ قیام وغیرہ اردو میں بھی ہم قائم کہتے کرنے ہیں. سے. قیمہ قائم کرنے والا. ہاں، الصلاۃ یہ تو ہم نے وہ اذان میں بھی پڑھا تھا، الصلاۃ خیر من النوم، اور اس میں بھی پڑھا تھا. تو الصلاۃ کیا ہے؟ نماز کو کہتے ہیں. الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. کیا ہے؟ معرف ہے کیونکہ الف لام مونس. لگا ہے. واحد ہے کیونکہ آخر میں واو نون یا نون الف تا نہیں آ رہے. اور مؤنث ہے کیونکہ گول لگا ہوا ہے، گول تا لگا. وا من ذریت، اس کے ٹکڑے کیجئے. پہلے کے ٹکڑے کتنے اور کون کون سے ہیں؟ واو وا من ہاں، ذریہ ذریتی. یا جو ہے یہ اضافی ہے، ذریت اور ای. وا معنی اور، ذریت من معنی سے ذریت اولاد کو کہتے ہیں. ای چار اولاد. ٹکڑے. اور میری اولاد سے. اب یہ ربنا جو ہے اس کے ٹکڑے کریں. کیا یہ ٹکڑے رب اور نا. رب اور نا. ربو اچھا، پلس نا. یہ دو لفظ ہیں، نا. ان کا فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سر رب. ومن ذریتی کے 4 ٹکڑے ہوں گے. جی ہاں. جی. اچھا، ربنا کے جو ہے 2 ٹکڑے تو ہیں، لیکن یہ لفظ تھوڑا سا ہٹ کے آیا. ہم نے تو پڑھا تھا ربو، ربوہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربونا، وہ تو پیش کے ساتھ تھا. یہ پیش کے ساتھ نہیں ہے، یہ زبر کے ساتھ. ربنا. تو جب ہم کہتے ہیں نا ربنا، اس میں بھی یا معذوف ہے. جیسے ربی جلدی میں ربی کے اندر جو ہے نا یا موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا. اسی طرح ربنا جب یہ زبر کے ساتھ آتا ہے تو اس کا یا معذوف ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم ایسے کریں گے اے ہمارے رب. ربی اے میرے رب، ربنا ہے ہمارا. اگر یہ ہو جائے ربکم تو تب کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ سب کا رب. سب کا اے رب. آپ سب کے رب. یعنی یا معذوف ہو جائے گا کیونکہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے. کیونکہ ٹیبل میں تو ہم نے پڑھا تھا نا ربو، ربوہم، ربو کا، ربو کا، ربی، ربوکم. وہاں پہ ربوکم پڑھا تھا نا پیش کے ساتھ، آپ سب کا رب. لیکن اب جب اگر میں یہ کہوں ربکم تو اس کا مطلب اے آپ سب کے رب. تو یہ یا معذوف اس میں مانا ہے. آگے جائیں سر جی. اگر پیش بھی آئے اور زبر بھی آئے تو معنی ایک ہی ہوگا ان دونوں کا، جیسے ربنا اور ربنا. نہیں، دونوں اکٹھے کیسے آ سکتے ہیں؟ ایک وقت میں ایک ہی آئے گا، یا تو نہیں، ایک ربنا ہوگا یا ایک ہی ربنا آئے گا. ہوگا. جیسے ربنا کا معنی ہے اے ہمارے رب، اور ربنا کا بھی معنی یہی ہوگا اے ہمارے رب. نہیں، ربو نا جو ہے وہ تو ٹیبل سے آ رہا ہے نا. ربو اس کا رب، ربوہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربوکم آپ سب ہمارا کا رب ہے. رب، ربو نا ہمارا رب. اس میں پکار ٹھیک کا ہے، لفظ نہیں ہے، یا نہیں ہے. اس میں سادہ ٹھیک ہے، ترجمہ کہ ہمارا رب. لیکن ٹھیک ہے. جب یہ زبر کے ساتھ آتا ہے اس میں یا معذوف ہے، یا چھپا ہوا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اے ہمارے رب، یا اے تمہارے رب، اے اس کے رب، اے میرے رب. پھر یہ زبر والا جب آئے گا، جس کے ساتھ بھی زبر والا رب کا لفظ آئے گا، پھر اس میں یا کی پکار آ جائے گی. ٹھیک ہے. وتقبل، وتقبل جو ہے یہ جی وا معنی اور تقبل قبول کر، 2 ہی ٹکڑے ہیں. دعائی، یہ 2 ٹکڑے ہیں البتہ. دعائی، دعا جو ہے دعا کو کہتے ہیں. ای یہ جو ہے زیر جو ہے نا اصل میں یہ حمزہ تو اس کی کرسی ہے جس کے سہارے پہ وہ زیر کھڑا ہے، ورنہ زیر اکیلا تو لکھا نہیں جا سکتا. دعائی میری دعا. آگے پھر دیکھیں جی ربنا آ گیا تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ربنا زبر کے ساتھ ہے. اے ہمارے رب. اے ہمارے رب. اب آگے اغفر لی، کتنے ٹکڑے ہیں؟ ایو پھر اور لی تو. نہیں، ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا لا سے، لاہو، لاہم، لاکا، لی. پھر اور لی 2 ٹکڑے اس کے. لی کے کتنے ٹکڑے تھے؟ لی کے 2 ٹکڑے ہوں گے، لی کے 2 ہوں گے، لام اور یا. لی. ایک پھر یا. لی، لی لام اور بخش یا. دے 3 مجھے. ٹکڑے. یہاں پہ ترجمہ 3 وہ ٹکڑے بنتے آسانی ہیں. کے لیے کیا گیا، ادروائز ترجمہ اس کا بنتا ہے میرے لیے بخش دے. لیکن وہ اردو میں سمجھ نہیں آتا میرے لیے بخش دے کا کیا مطلب ہے، اس لیے اس نے ترجمہ جو ہے وہ کچھ موضوع موقع کے محل سے ڈھال دیا. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غفر لی آیا، لی ایک حرف نہیں ہے.
ترجمہ کرتے دو ہوئے آپ حرف اس کو لے رہے ہیں، اصل میں یہ تو لی کا ٹیبل ہے، لہو لہم لکا لی، یہ لکم ٹیبل جب ہم آپ کو کراتے ہیں اسی مقصد کے لیے کراتے ہیں کہ کہاں پہ کتنے. یہ لی جو ہے نا، لی اور یا جو ہے یا متکلم ہے. آگے دیں والے والے دیا، اس کے ٹکڑے کیجئے. وا لی لی اور والد، والدیہ. پھر آگے یا لگ جائے. ہاں 5 ٹکڑے ہوں گے اس کے. والی، والد جو ہے ایک ہی لفظ، 4 والدہ جو ہے یہ ایک ہی لفظ ہے، والدین کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا والی جو ہے اور والد اور یا 4 ٹکڑے ہوں گے. ہاں ٹکڑے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. باقی ترجمہ ٹھیک ہے، ہم وہ جو محاورہ اسے کہتے ہیں محاوراتی یا جو ہے رواں ترجمہ جو اس نے کر دیا ہم وہی لکھیں گے، وہ پڑھیں گے، لیکن ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ یہ کیا چیز آ گیا. وَلِلْمُؤْمِنِينَ ٹکڑے کریں جی. واو لام واو لام اور اور المؤمنین مین 3 ٹکڑے ہوں گے. 3 ہو گئے، وا ہو گیا، لی ہو گیا، المومن. جیسے لام کو ہٹائیں گے لی کو تو الف جو چھپا ہوا تھا وہ فوراً آ کے اس کے ساتھ جڑ گئے المومنین. اب وا تو حرف ہو گیا، لی بھی حرف ہو گیا. یہ المومنین کیا ہے؟ حرف اسم فعل میں سے کیا ہے؟ اسم ہے یہ. اسم ہے، تو جمع پھر ہمیں 4 چیزیں چاہیے. ایک تو اسم ہو گیا، اسم ہے، جمع جمع ہے 2 ہو گئی، مذکر ہے اور معرفہ ہے. اور معرفہ ہو گیا، اور چوتھی بات مذکر جمع مذکر ہے. کیوں مذکر کی جمع واؤنون یانون سے ہوتی ہے؟ اگر یہ مؤنث کی جمع ہوتی تو الف تا آتا. مطلب آپ کو وجہ پتہ ہونی چاہیے، بتانا آنا چاہیے کہ جی یہ اسم ہے کیوں الف لام آ گیا، جی یہ جمع ہے کیوں اس کے آخر میں یانون آ گیا، جی یہ معرفہ ہے سر کیوں شروع میں الف لام آ اینا اور اونا والے لفظ مذکر میں شمار ہوں گے. گیا. جس کے آخر میں واؤنون اور یانون آئیں وہ ہمارے اگر اسم ہیں تو پھر وہ جمع کے ہوں گے. یہ کہ وہ جمع کے 2 والے کب ہوں گے، یہ آپ جب QC4 میں آئیں گے نا پھر ہم آپ کو وہاں پہ فرق بتائیں گے کہ اگر نون پہ زیر آتا ہے تو وہ 2 کے معنی دیتا ہے، اگر نون پہ زبر ہو تو وہ جمع کے معنی دیتا ہے. لیکن فی الحال ابھی تو یہ سیکھ لیجئے نا، جمع تو پہلے سیکھ لینا، کیونکہ اس کورس QC1 میں 2 کا ہم صرف ایک کلمہ ایک لفظ آپ نے پڑھا ہے، وہ ہے ہما بینہما. وہ جو آیا تھا نا مل السماوات و مل الارض و مل ما بینہما، بس پورے کورس میں وہاں وہ ہما آیا اور ہم یہ بتا کے چپ ہو گئے کہ یہ 2 کے لیے ہوتا ہے. پھر 2 کی کہیں کوئی بات نہیں کی ہم نے، یہ 2 کی بات ہم کریں گے QC4 میں جا کے. تو لہٰذا اب فی الحال آپ یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ جمع کی علامت مذکر کی واؤنون اور یانون ہوتی ہے. چلیں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں واؤنون یا نون زبر والا نون ہوتا ہے تو مؤنث کی الف تا سے ہوتی ہے، تو یہ مؤنث نہیں ہو سکتا. جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ جی اسم ہے تو کہتا ہے کیوں، کہیں جی الف لام. جی یہ معرفہ ہے، کیسے پتہ چلا، جی الف لام. یہ جمع ہے، کیسے پتہ چلا، جی یہ آخر میں یا نون زبر والا. جی یہ مذکر ہے، کیسے پتہ چلا، اس لیے کہ جی مذکر کی جمع واؤنون اور یا نون سے ہوتی ہے، اگر یہ مؤنث کی ہوتی تو اس کی الف تا تھا. آگے چلیں جی یومل کی یوما یقوما. یوما جو ہے یہ کیا یوم، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، کہاں پہ یوم پڑھا تھا دین، یوم؟ یوم کب پڑھا تھا؟ یوم الدین. یوم الدین، مالکی یوم الدین پڑھا نہیں ہے اس میں سورۃ الفاتح میں، مالکی یوم الدین. فاتحہ میں. ہاں وہاں پہ یوم کا لفظ آیا تھا نا. اب ہے یقوم. یقوم جو ہے نا یہ آپ کے لیے نیا ہے، یہ مضارع کا فعل ہے، جب آئے گا وہاں پہ دیکھیں گے. فی الحال اسے یاد کر لیجئے، کاما قیام جو پڑھا تھا قد قامت الصلاۃ، قیام یہ اسی سے ہے قوم. تو یا قوم قائم ہوگا. الحساب، ہاں اسے آپ پہچانیے کیا اسم فعل حرف میں سے کیا یہ اسم ہے، معرفہ ہے اسم ہے، معرفہ ہے بس. اور مذکر ہے. مذکر ہے اور واحد ہے. واحد ہے. اچھا چلیے، تو یہ تھا. اس دعا کو پوری کو آپ میں سے کوئی ایک بار پڑھ لے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی کون پڑھنا چاہے گا؟
रब्बी पढ़े जअलनी, ए मेरे रब बना दे मुझे मुकीमस सलात, नमाज को कायम करने वाला, व मिन जुर्रियती और मेरी औलाद से, रब्बाना ए हमारे रब, व तकब्बल और कबूल कर दुआ मेरी दुआ, रब्बाना ए हमारे रब, इगफिरली बख्श दे मुझे, वली वालिदैया और मेरे वालिदैन को, वलिल मुमिनीना और मुमिनीन को, यौमा यकूम जिस दिन कायम होगा, अल हिसाब हिसाब। जज़ाकल्लाह। आमीन। तो आइए जी चलते हैं जी अपनी ग्रामर की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक 9 बी, आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा दोम ग्रामर की क्लास में। जी। ये जो ग्रामर की क्लास है, इसमें ये सबक नंबर 9 जो है बहुत ही अहम समझा जाता है। क्यों? यहाँ हम फेल की इब्तिदा करते हैं और ये फेल को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए जी, आज फेल माजी में आपको फ़ाला, फतहा और जाला के 3 जो है वो अफ़ाल जो है वो पढ़ाए जाएंगे। चलते हैं। लेकिन भाई टीपीआई तो वहीं खड़ा है, आपको बताया था, ये तो आखिरी दिन भी मैं आपसे करवाऊंगा। तो फिर कर लें जल्दी से। क्या? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। क्या दिल से मतलब? कीजिए और मिलकर मतलब कीजिए। मतलब ये है कि अपने जिस्म की तमाम सलाहियतों और हिस्सों को इस्तेमाल करते हुए तमाम अज़ा जैसे कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल और साथियों का इस्तेमाल करते हुए ग्रामर सीखिए। तो चलते हैं भाई। फिर हमने ये भी कहा था, ये स्लाइड भी भाई आखिरी सबक तक आपको दिखाई जाएगी कि अल्फाज कलमे की 3 किस्में होती हैं। कौन सी? इसम, फेल, हर्फ। इसम क्या होता है? किसी का नाम या किसी जगह का नाम, जैसे किताब और मक्का मिसाल। और या फिर सिर्फ, जैसे मुस्लिम, मोमिन, अच्छा, बुरा। और यहाँ पे इसकी पहचान क्या होती है? हर वो लफ्ज जिसके शुरू में ये अलिफ लाम आए वो इसम होता है। अगर अलिफ लाम ना हो तो फिर उसके आखिर में 2 पेश हो। अगर 2 पेश ना हो तो 2 जबर आ जाए। 2 जबर ना हो 2 जेर आए। और अगर ये सारे ना हो तो उसके आखिर में वाव नून हो, जमा का लफ्ज हो, या नून हो या अलिफ ता है। तो ये इसम की पहचान है। कल हमने ये भी पढ़ लिया था, तमाम अल्फाज अरबी में जिनके आखिर में वाव नून आए इसम होते हैं, सवाए 2 के। वो आप लोग बताएंगे कौन से 2 हैं जो वाव नून के हैं लेकिन वो इसम नहीं है। या मालूम और ता मालूम, जिनके शुरू में या और ता आए। गुड, जिनके शुरू में या एक्सलेंट, फिर ता। एक्सलेंट। आपने आज एक ऐसी बात मुझे बता दी है जो इतनी काम की है कि बड़े अरसे के बाद समझ आती है लोगों को कि वाव नून वाला कब जो है फेल हो जाता है और कब जो है वो इसम होता है। तो सीधा फार्मूला है, वाव नून वाले तमाम अल्फाज इसम होते हैं सवाए 2 हालतों के, जब उनके शुरू में या तो या आ जाए या ता आ जाए, फिर वो फेल होते हैं। और वो फेल भी कौन सा होता है? मुदारे का। वो आप इंशाल्लाह जो है कब पढ़ेंगे? 12वीं जब 12वें लेसन में पहुंचेंगे वहां पढ़ेंगे। तो दूसरा जो होता है कलमा, क्या होता है? फेल। फेल का मतलब है वो जो फेल पास वाला नहीं, ऐसा कलमा जो किसी काम का होना या बता, या जिसमें जो है होना पता चले या बताए या करना पाया जाए, उसे कहते हैं। लेकिन एक शर्त भी है। वो शर्त क्या है? तीनों जमानों यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई जमाना भी उसमें पाया जाए। ये जो फतह है ना लफ्ज, आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, इसका मतलब है फतहा उसने खोला, ये माजी का जमाना है। या मलूना वो खोलता या खोलेगा, ये हम 12वें सबक में जा, बल्कि 12वें भी नहीं, ये जाके 14वें सबक में पढ़ेंगे। तीसरा होता है कलमा भाई हर्फ। हर्फ क्या? एक सादा सी बात तो है, जो चीज इसम और फेल ना हो वो हर्फ है अरबी में। दूसरा ये, जो जुमला बनाने के लिए इसमें और फेलों को मिलाए। कौन सी है? आपने 9 तो पढ़ लिए, जिनमें 7 हरफे जा रहे हैं और 2 जो है वो इसम थे। कौन से? ली, मिन, अन, बी, फी, आला, इला, ये 7 हुए हरफे जर। मा और इंदा ये 2 इसम है लेकिन हर्फ की तरह काम करते हैं। तो ये 9 जो है, ये 9 के 9 ये काम करते हैं फिर को और इसमों को, या उन्हें आपस में जोड़ते हैं या जो है उनके साथ जुड़ के आते हैं। तो आइए जी, ये लफ्ज है फा एन लाम। क्या है जी? फा एन लाम। 3 हरफ है ना, कहीं 4 तो नहीं है? देखना गलती से 4 ना हो, मुझे नजर भी कम आता है।
نو سر 3 ہی ہیں. 3 ہی ہے نا؟ اچھا پھر ٹھیک جی. ہے، ٹھیک ہے. کم تو نہیں ہے؟ کہیں کم ہو تو پھر بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. نہیں سر پورے ہی ہے. پورے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. تو عربی میں یاد رکھیے اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، 3 سے کم سے نہیں بنتے، زیادہ سے بن سکتے ہیں، 4 سے بھی بن سکتے ہیں، 5 سے بھی. لیکن ہم وہ 4-5 والے نہیں پڑھیں گے، ہم 3 والوں پہ اکتفا. وہ کہتا ہے درمیانہ رستہ اچھا ہوتا ہے، ہم یہ درمیانہ لیں گے. تو جیسے فا عین لام، فاتحہ، نون صادرا، ضاد رابع، یہ 3 حرف ہیں. جب تک یہ جڑتے نہیں نا ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. فا عین لام آپ 1000 دفعہ کہیں اس کا کوئی مطلب. جب آپ انہیں جڑیں گے یہ اس وقت جب ان کے اوپر حرکتیں آئیں گی، زیر زبر پیش آئیں گے، پھر یہ فعل بنیں گے. تو فعل کی پھر 3 قسمیں ہوتی ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا، گزر گیا. مثلا ایک وقت تھا آپ بچے تھے، اسکول جاتے تھے، اب تو گزر گیا، اب تو اسکول نہیں ہے، اب تو آپ بڑے ہو گئے. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا یا ہوگا، امپرفیکٹ ٹینس اسے کہتے ہیں. فعل امر حکم دینا، گزارش کرنا. حکم بڑوں وہ جو ہے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے، گزارش بڑوں سے کی جاتی ہے. یہ دیکھیں جی وہی جو فے عین لام تھا یہ ابھی شکل بدل کے ہمارے پاس آ گیا. اب انہیں گننا کہیں یہ 4 یا 3 تو نہیں ہے. ایک تو نو سر 3 ہی نظر ہے. بھی کمزور ہے اور یہ الٹے سیدھے کر کے لکھ دیے، پتہ بھی نہیں چل رہا مجھے. آپ لوگ تصدیق کرو یہ سارے 3 ہی ہے نا؟ اور فا جی عین جی لام سر ہی سر لکھے ہوئے 3 ہیں. ہی ہیں، اور 3 فا حرفی عین لام ہے، کوئی سر فعل ہے. یہ کوئی نے افعال. بدلا 3 تو ہی نہیں؟ ہے. نو سر. نہیں اچھا سر. اب بدلتے ہیں. یہ جو پہلا والا تھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں نمونے کے لیے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ 3 حرفی ہے. یہ جو دوسرا ہے نا اس کے ساتھ اگر میں واو الف لگا دوں تو کیا لفظ بنا؟ فعلو. فعلو. فعلا اس نے کیا، فعلو یہ اس کی جمع ہوگی واو ان الف سے سب نے کیا. فعلو. اب یہ جو اگلا فا عین لام ہے اس کے ساتھ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، فعلتا. تو کیا میں نے یہ تو ابھی پیچھے میں آپ کو کہہ رہا تھا میں نے یاد کر، آپ نے کیا. آپ نے کیا. آپ نے یا تو نے کیا. کیا تھا؟ صلیتا، آپ نے بارکتا، رحمت بھیجی تو نے، فعلتا. برکت عطا کی تو تو نے. فعلتا تو نے کیا. ابھی یہ آپ نے نہیں بھولنا تا زبر والے کو، ٹھیک ہے نا؟ اس کے جی. ساتھ اس کا ایک اور بھائی ہوتا ہے، وہ پیش کے ساتھ آتا ہے. تو یہ آ گیا پیش والا فعلتو. فعلتو. یہ تو پیش والا جو ہوتا ہے یہ اپنے لیے ہوتا ہے، فعلتو میں نے کیا. میں نے کیا. اب یہ جو فعلتا تھا نا یہ واحد ہے، اوپر ہم نے فعلا سے واو الف لگا کے جمع بنا لیا. یہ جو فعلتا زبر والا نا اس نے کہا بھائی میرا کیا قصور ہے، میرے بھی جمع بناؤ. ہم نے کہا اچھا یہ لو بھائی. اس کے ساتھ ہم نے میم لگا دیا، کیا بنتا؟ فعلتم. سب نے تم کیا. سے. فعلتم. اب یہ جو فالتو تھا اس نے کہا بھائی میں اکیلا رہ گیا، مجھے بھی کوئی جمع والا ساتھی بنا. ہم نے کہا اچھا ٹھہر جا تیرے ساتھ بھی کچھ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے نہ لگائے، بن گیا فعلنا، ہم سب نے کیا. اب یہاں اس ٹیبل سے آپ نے 2 باتیں یاد رکھتی. نمبر 1 فعلا یہ واحد ہے، فعلتا یہ واحد ہے، فعلتو یہ واحد ہے. فعلا کی جمع فعلو ہے، فعلتا کی جمع فعلتم ہے، فعلتو کی جمع فعل ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھتی. دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ جو فا عین لام 3 حرفی تھے اس کے آخر میں ہم نے چیزیں جوڑی ہیں. ابھی دیکھیں شروع میں کچھ بھی نہیں جوڑا. ماضی چونکہ گزر گیا تو یہ فعل جو ہے یہ گزر گئے تو ان کے پیچھے والا حصہ ہے. اس کے لیے کہتے ہیں جب جہاز اڑ جاتا ہے تو آپ کو اس کی دم پیچھے کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ جہاز تو چلا گیا، صرف اس کی دم نظر ہے. اسی طرح فعل تو چلا گیا، اب کیسے پتہ چلے گا یہ کون سا فعل تھا؟ وہ تو بڑا بھاگا جا رہا ہے. تو ہم اس کے پیچھے سے دیکھیں گے کہ یہ جی فعلو جمع واو والا تھا، فالتا یہ جی سامنے والا ایک تھا، فالتو یہ جی میں تھا، فالتم یہ سامنے والے جمع تھے، فال نام تھے. کیا آپ کو یہ بات میری سمجھ آ گئی ہے کہ یہ واحد اور جمع کیسے ہیں، ان کا فرق کہاں ہے؟ فرق آخر میں ہے. تو چلے آگے ہے تو کوئی بات نہیں. یہ لیجئے جی ہوا کو ہم ظاہر کرتے ہیں زبر سے. جو فعل ہوتا ہے نا 3 حرفی اس کا آخری حرف پہ جو زبر ہوتی ہے وہ ہوا کے لیے ہوتی ہے. اور اگر ہم ہوتا ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں آخر میں واو الف سے.
اور انتا جو ہے اس کے آخر میں چونکہ تا زبر ہے نا تو اس لیے اس کے لیے وہاں پہ تا زبر لگا دیتے ہیں. تا زبر جو ہے یہ اصل میں انتا کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس انتا کے اوپر تا زبر ہوتا ہے. اور یہ آنا جو ہے نا یہ تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے. آنا کسی کی ختم نہیں ہوتی تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس کی شکل بدل دی, اس کو جو ہے تو کر دیا. اور جو یہ انتم تھا نا یہ سیدھا سادہ بھائی تھا. ہم نے کہا تم ہماری بات مان جاؤ, صرف تمہارا یہ آخری حصہ تم جو ہے نا وہ ہم لگا لیتے, وہ مان گیا, ہم نے اس کا تم لگا. اور یہ جو نانو بھائی تھے نا ہم, یہ بھی بگڑے ہوئے چونکہ آنا بگڑا ہے تو نانو بھی بگڑا ہے. تو پھر ہم نے کیا کیا, اس کا جو ہے نا صرف لیا اور الف اپنی طرف سے دے دیا نا. تو یہ تو کہانی تھی, لیکن اب کام کی بات یہ ہے 3 حرفی فعل کے آخر میں جو زبر ہوتا ہے وہ ہوا کو شو کرتا ہے. واو الف جو ہوتا ہے یہ ہم کو شو کرتا ہے, تا جو ہے انتا کو شو کرتا ہے, تو جو ہے آنا کو شو کرتا ہے, تم جو ہے انتم کو شو کرتا ہے, نا جو ہے وہ نحنو کو شو کرتا ہے. یہ تو ہوئی بات. اب آئیے جی ٹیبل کیسے بنائیں. ٹیبل دیکھیں جی, فعلا اس نے کیا. اب اس کی جمع کیسے بنے گی آپ لوگ بتائیے, کیا لگاؤں اس کے ساتھ کہ یہ جمع ہو جائے. واو لگا, واو الف کے فعلو ساتھ کیا ترجمہ ہوگا, ان سب نے ان کیا. سب نے کیا. اب یہ جو سامنے والا ہے اگر میں نے بنانا ہے تو فاعل لام کے ساتھ کیا لگاؤں کہ یہ سامنے والا بن جائے, تا تا زبر فعلتا. تو کیا مطلب, آپ آپ نے نے کیا. کیا, آپ نے یا تو تو نے نے کیا کیا. یا آپ نے اب کیا. اپنے لیے کیا کروں, میں تو بگڑا ہوا ہوں تو لہٰذا مجھے جو ہے نا تو ہاں فعلتو مجھے تا میں نے مل کیا. گیا پیش اللہ, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کیا. اور یہ جو فعلتا تھا اب اس کا ہم نے بنانا ہے جمع, تو کیا لگا دیں اس کے ساتھ کہ یہ جمع ہو جائے گا, تا اور تا میم تم تم. لگ, انتم کا تم لگ جائے گا. فعلتم کیا مطلب, فعلتم آپ آپ سب آپ سب نے سب. نے کیا. کیا. اب یہ جو فالتو تھا اس کے لیے جمع کا لفظ چاہیے ہمیں, تو کیا بنائے, فعلنا نہ لگا دیں گے. نہ تو اب یہ دیکھیے فا عین لام وہی 3 حرف ہیں سب کے, یہ جو ہے زبر سے پچھانا جا رہا ہے, یہ وا سے پچھانا جا رہا ہے, یہ تا سے, یہ تو سے, یہ تم سے, نہ. یہ آپ نے یہ لفظ پکے کرنے ہیں, وا تا تو آخری علامات. نہ. یہ اگر پکے ہو گئے تو آپ کوئی بھی 3 حرفی فعل لائیں اس کے ساتھ جوڑ دیں, آپ کا ٹیبل تیار. فعلا اس نے کیا, فعلون سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا. اب چونکہ یہ ٹیبل تو ہے پہلی دفعہ کرا رہا ہوں, آپ لوگ جو ہے آسانی سے اچھے لوگوں میری بات مان رہے ہو, لیکن یہ ٹیبل کرانے کا حق ادا نہ ہوا والی بات ہے. تو لیٹس گو بیک اور ٹو ڈیولپ دا ٹیبل. یہ دیکھیں جی, فعلا اس نے کیا, فعلون سب نے کیا, 3 بار دہرائی, فعلا فعلو, فعلا اس نے کیا. فعلا فعلا فعلو, فعلو. فعلا فعلا فعلو. کیا مطلب, فعلو فعلا فعلا اس نے سب کیا, فعلو. فعلون سب اس نے نے کیا. کیا. فعلو سب اب نے اگلا کیا. دیکھیے, فعلتا 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 فعلتا, آپ نے کیا. فعلتو 3 دفعہ فعلنا. دہرائی, فعلتا میں نے کیا. فعلتو, فعلتو فعلتا 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 فعلتو. فعلتا فعلتا فعلتو, فعلتا فعلتو. فعلتا فعلتو. تو نے کیا, فعلتو میں نے. فعلتو فعلتو میں نے میں کیا. نے کیا. اگلے جمع کے اسی کو بھی 3 فعلتم دفعہ دہرائیں گے, آپ فعلتم سب نے آپ سب نے کیا. کیا, فعلتم فعلنا ہم نے. اب 3 فعلنا دفعہ ہم بغیر ہم ترجمے کے سب دہرائیں گے, فعلتم فعلتم فعلنا فعلنا. فعلتم فعلتم فعلنا فعلنا. فعلتم. فعلتم کیا مطلب, فعلنا. فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم نے کیا. اب آئیں گے پورا ٹیبل دہرائیں گے, فعلا اس نے کیا, اس نے کیا. فعلا فعلتم فعلو ان کیا. سب نے کیا. فعلتم ان سب فعلتا نے فعلتم آپ کیا. نے آپ نے کیا, کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. میں نے فعلتم کیا. آپ نے فعلتم آپ کیا. سب فعلتم نے آپ کیا. سب نے فعلنا کیا. ہم سب نے فعلنا کیا. ہم سب نے کیا. آپ لوگوں نے تو وہ حافظوں والی کلاس بنا دی, سارے حافظ جو ہے نا ایک ہی دفعہ شروع ہو جاتے ہیں, در 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 در. بھائی یہ کلاس ہے, باری باری کراؤ. چلیں جی ہینڈ ریز کریں جو کرائے گا, اس طرح تو کلاس نہیں چلے گی. چلیں سدھر نائب آپ نے پہلے ہینڈ ریز فعلا کیا, آپ اس کرائیں. نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. جی عالیہ, اگر میں یہاں پہ فا کی جگہ جیم لگا دوں تو آپ جو ہے اس سے جو ہے پورا ٹیبل بنائیے. جعل اس نے بنایا. جعلو ان سب نے بنایا. جعلتا آپ نے بنایا. جعلتو میں نے بنایا. جعلتم آپ سب نے بنایا. جعلنا ہم سب نے بنایا. یہ گڑبڑ ہو گئی, یہ
چونکہ وہ استاد ہے نا دونوں، تو اس لیے ان سے میں نے کرا لیا، آپ لوگوں سے باقیوں سے میں اس طرح نہیں کراؤں گا پلیز. جی سسٹر راشدہ آپ جو ہے یہی فعلا کا ٹیبل دہرائیے. کس کا سر؟ جی بہن کون سا والا کا؟ یہی جو سامنے نظر آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے نا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ. جی بردر حامد آپ بھی یہی کرائیں. السلام وعلیکم السلام. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ خیر. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ سر لیٹا ہوں بیڈ پہ، کافی پین ہے سر، کافی پین ہے، اللہ میں لیٹا تعالیٰ ہوں بس. رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا آمین جی آمین آمین. اس کے بعد جو ہے آمین. اس کی باری ہے کدھر کی ایک اور نے. ہاں جی چلیں جبیدہ بہن آپ کرا دیں، باقی تو وہ انہوں نے السلام علیکم. کر لیا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ. تو آئیے جی اگر آپ سے ہم یہ پوچھیں حل فعلا اس کا مطلب کیا اس نے کیا، تو حل لفظ سوالیہ اس کو ہٹا دیں گے اور ایک لفظ لگائیں گے. ہم نے سیکھا تھا نعم، ہاں، تو ہاں لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا نعم فعلا. نعم فعلا. اور اگر میں یہ سوال پوچھوں حل فعلو کیا ان سب نے کیا، تو اب آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم نعم فعلو. فعلو. ان دونوں کا ہاں جواب یہی ہوتا ہے. نعم ہم فعل جو ہے ان کا جواب یہ فعل. ہوتا ہے. لیکن جب ہم سوال کرتے ہیں حل فعلتا کیا تو نے یا آپ نے کیا، تو آپ یہ نہیں کرتے ہاں تو نے کیا، آپ کہتے ہیں جی ہاں میں نے کیا. تو کیا ہوگا؟ نام فعل فعلتو فعلتو ہو جائے گا. یہ تا کا جواب ہمیشہ تو سے، یہ جو 3 دفعہ ہم دہراتے ہیں نا آپ کے لیے، فعلتا فعلتو فعلتا فعلتو فعلتا فعلتو، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ذہن میں پکی. پرانے زمانے میں، اب تو خیر ماڈرن لوگ ہو گئے ہیں، ماڈرن بچے ہو گئے ہیں. دادی اماں نانی اماں جب دہراتی تھی نا کوئی کہانی بتاتی تھی، تو اس میں کہیں کہیں ایسی جگہ تھی جہاں پہ کرتا تھا وہ ریپیٹ کرتی تھی 3 دفعہ ایک سینٹینس کو، فعلتا فعلتو فعلتا فعلتو. جن آیا اس نے کہا فعلتا فعلتو فعلتو. تو وہ اصل میں بچے کے ذہن کے اندر جو ہے ایک چیز کو امبیڈ کرنا ہوتا ہے. یہی کلیہ یہاں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں فعلتا فالتو، تو اس کا مطلب جب بھی لفظ فالتا آئے گا اس کا جواب فالتو سے ہوگا، اس کا تعلق ہے. اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے ان کے جمع اور مؤنث کو علیحدہ کر دیا. عربی گرامر میں یہ اکٹھے ہیں، جب ان کا 14 کا ٹیبل بنتا ہے مختلف ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس سوال جواب کے پیٹرن پہ کیا. اب کہیں حل فعلتم کیا آپ تم سب نے کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نعم فعلتم ہاں ہم نے کیا. نعم فعلنا نام فعلنا. تو نعم اب فعلنا اس کو غور سے دیکھ لیجئے، یہ جو 3 حرفی والا اس کا جواب ہمیشہ 3 حرفی ہوتا ہے. یہ جو واو الف والا ہوتا ہے کوئی سوال میں وہی جواب میں آتا ہے. لیکن جب یہ تا زبر والا آتا ہے تو اس کا جواب ہمیشہ تا پیش کے ساتھ آتا ہے. اور یہ جب تم کا لفظ کوئی آتا ہے تو یہ نا کے ساتھ بدلتا ہے. اگر فرض کر لیں سوال میں یہ تا پیش کے ساتھ آ جائے، اگر میں کہوں حل فعلتو، تو اس کے جواب میں یہ پھر تا زبر والا آ جائے گا، نعم فعلتا. اگر یہاں یہ سوال یوں ہو جائے حل فعلنا، تو اس کا جواب یہ تم کے ساتھ ہے. یہ تم اور نا جو ہے جڑے ہوئے ہیں تا اور تو جائے. سوال میں اگر تا آئے گا تو جواب میں تو آئے گا، اگر سوال میں تو آئے گا تو جواب میں تا. سوال میں اگر تم آئے گا تو جواب میں نہ آئے گا، اگر سوال میں ہی نہ آ جائے تو جواب میں تم آئے گا. یہ 3 باتیں تھیں. پہلی بات، یہ جو پہلے 2 ہوتے ہیں ان کا جواب سوال ایک ہی ہوتا ہے، صرف سوالیہ لفظ کو ہٹا کے جواب کا لفظ. دوسری بات، یہ جو تا ہوتا ہے اس کا جواب تو سے دیتے ہیں، تم کا جواب نا سے. تیسری بات، اگر یہ پلٹ جائے سوال جو ہے تو سے آ جائے تو جواب تا سے ہو جائے گا، اگر سوال نا سے آ جائے جواب تم سے ہو جائے گا. تو پہلا سیٹ جو ہے اس میں 3 فعل ہیں. فعلا اس نے کیا، جعل فتح اس نے کھولا، جعل اس نے بنایا. اب فعلا کا ٹیبل تو ہم نے کر لیا. آئیے آپ کو ایک اور آسان طریقہ بتا. یہ کتنے حرف ہیں بھائی، کسی کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھنا کہیں 4 یا 3، یس سر 2 3 تو حرف. نہیں ہے، 3 ہی ہے فا نا. عین لام. نام فا این لام یہی لیے تھے نا شروع میں ہم تھے.
यस अगर सर। मैं जी ये सर। अब अगर मैं इस फा को हटा दूं, सिर्फ फा को हटा दूं, तो ये इनकी शक्ल जैसे नहीं बन जाएगी? जआला। जआला जाला उसने बन गया ना। बनाया। देखना तीन ही है ना, कहीं चार या यस सर, दो तो नहीं है। ठीक तीन नहीं ही है, है। सर। पक्की बात है, क्योंकि अभी जादू होने लगा है। तो कहीं आप लोग कहें कि हमें बगैर बताए जादू कर दिया। अब ये फा एंड नहीं लाम सर। से फा को हटा के जीम लगाया, तो ये देखें, फाला उसने किया, फालून सबने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सबने किया, फालना हम सबने किया, ये हमने पीछे पढ़ा था ना। अब अगर मैं इसका फा हटा के जीम लगा दूं, तो ये क्या हुआ? ये तो जादू हो गया, पूरा टेबल ही जआला। बन गया, सिर्फ जीम सिर्फ लगाया, पहला हरफ चेंज है, बाकी सारा वही है। जादू हो गया ना। जी सर। जाला खेल उसने बदल गया। बनाया, जालू सबने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आपने, जालना हम। क्या मतलब? मतलब ये है कि जी ये जो वा ता तू तुम जो थे वो इसके थे, इसके भी वही है। इसमें अगर ऐन था तो इन सब का भी ऐन है, इसमें लाम तला, सिर्फ ये फा की जगह जीम का बना। तो हमारा तो काम हो गया, हमारा तो एक और टेबल बन गया, जाला का टेबल बन गया। तो आइए चलते हैं। जाला उसने बनाया, जालू सब ने बनाया। 3 दफा दोहराएंगे बगैर तर्जमे के। जआला, जाला जाल जआलू, जआल। जआला, जाला जआलू, जआला, जालू जआलू, क्या मतलब? जआला, जाला उसने जआलू, बनाया, जालू जआलू उन सब ने बनाया। अब अगला लेते हैं व्हाइट कलर। व्हाइट कलर में ये हमेशा होता है जालता आपने बनाया, जअलतू, जालतू मैंने। 3 दफा तर्जमे मैंने कराया। बनाया। जअलता, जालता आपने बनाया, जअलतू, जालता जअलता, जालतू, जअलतू, जालता जअलता, जअलतू, जालता जअलता, जालता आपने जअलतू, बनाया, जालता। जअलता, आगे जअलतू। देखें, कलर बदल जाता है टेबल का, ग्रीन हो जाता है। 3 ये जो है ना, ये ग्रीन जो होता है तीसरा हिस्सा, इसमें जमा के सिरे होते हैं। जाल तुम आप सबने जअलतुम बनाया, जालना आप सबने बनाया, जाल जअलना, तुम जालना, जाल जअलना, तुम जालना, जाल तुम जालना। अब पूरे जअलतुम, टेबल को लेंगे। जअल, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने, जअलू उन सब ने बनाया, जालता आपने जअलता बनाया, आपने बनाया, जालतू मैंने, जअलतू मैंने जालता। बनाया, जअलतुम आप सब ने बनाया, जअलना हम सब अब ने है जी, बनाया। आप लोग हैंड रेज कीजिए प्लीज, ताकि हर एक इस टेबल को एक बार कर दे। जी सिद्रा ने, आप शुरू कीजिए। जअला उसने बनाया, जअलू उन सब ने बनाया, जअलता आपने बनाया, जअलतू मैंने बनाया, जअलतुम आप सब ने बनाया, जअलना हम सब ने बनाया। जी आगे जो है राशिदा जी, सिस्टर राशिदा कराइए। जआला उसने बनाया, जआलू सबने बनाया, जआलता आपने बनाया, जआलतू मैंने बनाया, जआलतुम आप सबने बनाया, जआलना हम सबने बनाया। जी सादिया बिलाल, आप ही यही टेबल कराइए। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। जी आलिया, आपको बारी है। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। जी जुबैदा बहन, आपकी बारी है। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। ये जो जालना है जुबैदा बहन, इसका वाहिद क्या है? ये तो जमा है जालना, इसका वाहिद क्या होगा? जआला। जाल जा, किसका सर पूछ रहे? जालना का। उसे बताने दीजिए। जुबैदा बहन, जालना जो है ये तो जमा है ना, इसका वाहिद क्या होगा? वह जाला है ना सिंपल। नहीं, जाला तो वो हुआ है, वो तो जी हुम का वाहिद है। जा, आ, सर मैं जाल बताऊं? नहीं, आप अपनी बारी पे जा, बताइएगा। जी वो देखिए है ना, ये जा, हम 4 उंगलियां अपनी तरफ कर रहे हैं ना। अगर मैं एक उंगली अपनी तरफ करूं तो अब कौन सा लफ्ज आना चाहिए? मैं तू, जाल तू, तू एक उंगली से जाल तू, ये वाहिद है और जालना इसकी जमा है। ये अभी हमने पीछे जमा का देखा था ना। जाला ये वाहिद है तो इसकी जमा जालू है। ये जालता जो है वाहिद है तो इसकी जमा जाल तुम है। जालतू ये वाहिद है तो इसकी जमा जालना। ये जो उंगलियों के हम इशारे करते हैं ना, ये अहम होते हैं। जब आप ये इशारे नहीं करते फिर आपका जहन नहीं जवाब देता। इसका हमेशा जवाब ये है, जिस लफ्ज का आपसे वाहिद से जमा मांगे उसके वाहिद की
اشارہ کر کے فوراً 4 کریں، آپ کو جملہ آ جائے گا. مثلا میں کہوں انتا جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع بتائیں، تو آپ فوراً 4 انگلیاں سامنے کر کے پوچھیں اس سے کیا بنے گا؟ جال تم بنے گا، تم آتا ہے سامنے. اگر یہ میں پوچھ رہا ہوں جالنا کا واحد، تو آپ فوراً 4 کے بجائے 1 انگلی کر دیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جالتا جالتو ہوتا ہے. تو یہ ابھی چیزیں پکی کرنی ہے ہم نے. جی تیسرا ٹیبل ہمارا ہے فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا. ترجمے کے بغیر 3 بار اپنی جگہ میوٹ رہتے ہوئے کیجئے، تاکہ آپ کو صرف اپنی آواز سنائی دے، دوسروں کی نہ سنائی دے. کیونکہ آپ کو جب دوسروں کی آواز سنائی دیتی ہے وہ شور ہوتا ہے، پھر آپ کو نہیں پتہ چلتا کیا کہا جا رہا ہے. آپ اپنی جگہ سب اپنی اپنی جگہ دہرائیے 3 دفعہ. فتح 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 فتح. کیا مطلب؟ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا. اب اگلے حصے پہ جاتے ہیں. وائٹ کلر کا ہمارا کیا ہے؟ وائٹ کلر کا جو ہمارا حصہ ہے وہ کہتا ہے فتحتا تو نے یا آپ نے کھولا، فتحت میں نے. اب اس کا تعلق بنائیے، فتحتا فتحت، فتحتا فتحت، فتحتا فتحت. کیا مطلب؟ فتحتا آپ نے کھولا، فتحت میں نے کھولا. تیسرا حصہ ٹیبل کے لیجئے گرین، جو جمع کو ظاہر کرتا ہے. فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا. اب اس کو ہم 3 دفعہ بغیر ترجمے کے دہرائیں. فتحتم فتحنا، فتحتم فتحنا، فتحتم فتحنا. فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا. اب پورے ٹیبل کو ترجمے کے ساتھ لیں گے. فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، یہ اس کی جمع ہے. فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا. فتحتم یہ فتحتا کی جمع ہے. فتحنا یہ فتحتو کی جمع ہے. تو اب یہ جمع واحد جو ہے آپ اگر سمجھ جائیں تو پھر تو ٹیبل آپ کا بہت آسان ہو. تو آئیے تھوڑی سی عربی بول چال نہ کر لیں. تو دیکھتے ہیں جی کیا ہے سوال. حل جعلا، کیا ہو؟ نعم جعل. نام جعلا ہو گیا. نعم جعل، اگر سوال ہو حل جعلو، نعم نعم جعل. جعل، نعم جعلوا، حل جعلتا، نعم نعم جعل. جعلتو، تو آ جائے گا اس کے جواب میں. جالتا تا جو ہے یہ تو سے جڑا ہے. جالتا جالتو، جالتا جالتو، جالتا جالتو ہم نے کیا تھا. اگر وہ حل جالتم، نعم 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 جعلنا. جعلنا، اب جالتم جالنا، جالتم جالنا جو ہم دہرا رہے تھے نا وہ اس سے پکا کر رہے تھے. جالتم جوالنا، جالتم جب بھی آئے گا ہم کہیں گے جالنا، جالتم آئے گا جالنا، جالتا آئے گا تو جالتو کہیں گے. ٹھیک ہے، جال آئے گا تو جالو کہیں گے جمع کے لیے. تو آئیے جی پیچھے کیا تھا. ہاں حل فتح، نعم فتح. نعم نعم فتح، فتح، نعم نعم فتحوا. هل فتحت، نعم 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 فتحنا. فتحت، هل فتحتم. نعم 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 فتحنا. فتحنا. اچھا ہم نے یہ دیکھا تھا فا عین لام سے فعلا اس نے کیا، پھر ہم نے اس کا ٹیبل بنایا، واو الف لگا کیا، فا عین لام کے ساتھ واو الف ڈالا تو یہ لفظ بنا فعلو. پھر فا عین لام کے ساتھ ہم نے کیا کیا، تا زبر کو لگایا فعلتا بنا، فا عین لام کے ساتھ تو کو لگایا فعلتو بن گیا، اور تم لگایا تو فعلتم ہو گیا، اور اگر نہ لگایا تو فعلنا ہو گیا. تو یہ جو ہے ہم نے ٹیبل کیا. اگر تا ساکن لگائیں گے، یہ آپ کو ابھی تک پڑھایا نہیں ہے ویسے ہی بتا رہے ہیں، تا ساکن بھی لگتا ہے. جب تا ساکن لگتا ہے فعلت، یہ مونس کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے اس کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں نا پنک ہے. کیوں پنک ہے؟ اس نے لپسٹک لگائی. مونس ہے. مونس سے لپسٹک لگا کے آئی ہے. آج کل تو مرد بھی لگاتا نہیں مرتا. میں کہتا کبھی مرد کو دیکھا تو جالا، جالتا جالتو جالتم جالنا جالت، یہ دیکھو پورا میک اپ کر کے آئی. اب فتح سے کیا ہوگا؟ فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتح. فتحنا، اور آپ لوگ فتحت. ہنسو گے، ہنس لو ہنس لو، پورا میک اپ کر کے آئی. چلیں ہم نے آج 3 ٹیبل بنائے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم،
فالنا فالتا فالتو فالتم فالنا اور دوسرا ہم نے بنایا فتح 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 فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا فتحت تیسرا ہم نے بنایا جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا آپ نے ایک کام کرنا ہے، ایک کاغذ لے لینا ہے، اس پہ لکھیں زبر، پھر لکھیں واو الف، پھر تا زبر، پھر تا پیش، پھر تم اور پھر نا اور تا ساکن، ایک طرف لکھ لیں اس کے فاعلنا اور اس سے سب کو جوڑیں، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعل، پھر جعلا کا لفظ لکھیں اور اسے ان سب سے جوڑیں، جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا جعل، پھر فتح لکھیں اس کو سب سے جوڑ دیں، فتح فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحت، یہ 1 منٹ سے بھی کم میں کام ہوتا ہے، 1 منٹ سے بھی کم میں، گھڑیاں اپنی دیکھ لیں، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت، فتح فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا فتحت، جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا جعلت، آدھا منٹ لگا۔ ہاں اختبار بھائی، اختبار آ گیا، ہوشیار ہو جاؤ، جو سو رہے ہیں وہ اٹھ جاؤ۔ ختمہ کیا خیال ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے ہے سر، کیوں؟ اسم سر فعل ہے اور تینوں پہ زبر ہے، آپ کو زبر وجہ آنی چاہیے، فعل ہے جب آپ کہتے ہیں یہ فعل ہے تو آپ کو پکی طرح پتہ ہونا چاہیے جی یہ 3 حرف ہیں، تینوں پہ زبر ہے، یہ ماضی کا فعل ہوتا ہے پہلا۔ عذابن اسم فعل حرف کیا ہے؟ اسم اگر اسم ہے واحد تو مجھے 4 چیزیں چاہیے، نکرہ نکرا ہے، نکرہ ہے، مذکر واحد ہے، مذکر ہے۔ اخذنا، بھائی اب تو آپ لوگوں کو بتانا چاہیے یہ کیا چیز ہے۔ جمع ہے، نہیں پہلے تو فعل اسم اور حرف کی بات کریں گے، فعل پھر باقی چیزیں۔ فعل ہے فعل ہے، کیسے پتہ چلا؟ فعل ہے کیسے پتہ چلا؟ اخذ آخر سے میں نہ آخر میں نہ آیا، آج ہی ہم نے پریکٹس کی تھی، فعلنا اخذنا جعلنا فتحنا اخذنا، تو نا نے ہماری مدد کی، یہ ماضی کا فعل ہے، اس میں کون ہے؟ نا سے نحنو ہم، اخذنا، اخذ کے میں نے تو پکڑنا، اخذنا لینا، اخذنا ہم نے لیا، ہم نے پکڑ، ترجمہ چھوڑ دیں، آپ فعل تو پہچانے نا کہ یہ فعل ہے، کیوں؟ نہ آیا جی، ہاں ہے، اسم کی کوئی علامت نہیں ہے جی، جب فعل ثابت ہو گیا تو حرف نہیں ہو سکتا۔ اگلا دیکھیں، الکتابی اسم اسم یہ فعل حرف اسم ہے، معرفہ واحد ہے واحد ہے، واحد اور مذکر ہے مؤنث ہے نا، مذکر ہے مذکر پھر بولتے کیوں نہیں؟ اچھا سر رفعنا، بولنا ہے، رفعنا کانا فعل اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے فعل نا ہے فعل نہ آ گیا، اس نہ نہ نے کی ہمیں وجہ بتایا سے ماضی کا ہے، اور اس سے پہلے دیکھیں رافعن 3 حرف ہیں، ماضی کے فعل میں 3 حرف کے ساتھ جو ہے یہ آتے ہیں، یہ جو آتے ہیں نا تا تو تم نا، یہ 3 حرف سے ہٹ کے ہوتے ہیں، 3 حرف کی، جیسے اخذنا دیکھیں 3 حرف کے بعد نہ آیا۔ آگے دیکھیں کتابت اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل فعل ہے، کیوں؟ تا ساکن آ گئی ہے، شکر ہے میک جی اپ کر کے نہیں آئی تو مؤنث ہے، ورنہ آپ دور سے کہتے کہ یہ میک اپ کیا ہوا اس سے پہچانتے ہیں۔ تا ساکن ہے، اس تا کو ہٹا کے دیکھیں 3 حرف ہیں یا نہیں ہے؟ کا تابا، جی ہاں 3 حرف، تو پکی بات ہوگی آپ کی، کیونکہ آج ہم فعل نے ہے یہی پڑھا ہے کہ 3 حرف کے ساتھ یہ علامتیں آئیں گی تو فعل ہوگا۔ سمینا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فعل ہے فعل کیسے پتا چلا فعل ہے؟ پاس ہے وہ ماضی کا وہ کہہ رہے نہ پاس، نہ آپ لوگ سے کہتے پتہ ہیں چلا یہ نہ فعل ہے آپ لوگ اس پر لحاظ نہیں کرتے، اسے پاس ہی کر دو۔ سمیعنا نہ آیا، ہم نہ نے نے سنا بتایا یہ ماضی کا فعل ہے، اس میں نحنو چھپا ہے، اور نا کو ہٹا دیں تو 3 حرف نظر آ رہے ہیں، سین میم عین، 3 حرف جو ہوتے ہیں وہ فعل کے، ہم نے پڑھا تھا اکثر فعل 3 حرف ہے۔ خیرن اس کے بارے میں کیا؟ اسم واحد مذکر معرفہ نہیں سر نکرہ معرفہ، ویری گڈ، نکرہ یہ معرفہ کی کون سی نہیں نئی قسم ہے جو مجھے نکرہ نہیں پتا؟ سر نکرہ ہے اس میں الف لام نہیں ہے ابھی تو کہہ رہی تھی معرفہ ہے، میں تو ابھی ڈھونڈنے لگا تھا کہ معرفہ کی کوئی سسٹر پوشیدہ جو ہے عالیہ نا بے اس میں ساختہ علامت ہے بول اٹھی جو مجھے نہیں نظر آ رہی، آپ لوگوں کو نظر آ گئی، ظاہر ہے میری نظر کمزور ہے، اینک لگی ہے تو مجھے نہیں نظر آئی، آپ لوگوں کو نظر آ گئی، آپ لوگ کی نظر مینو تیز ہے۔ فعل ہے،
फेल है। कैसे पता चला फेल है? ये तो पास है उस। वाव अलिफ से पता चला फेल है। अच्छा अभी तक माजी का फेल है भाई, वो लोग कह रहे हैं तू फेल है, फेल है जा। मिन हरफ क्या है? मीन हरफ इसमें हरफ क्या है? हरफ 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 है। है। क्यों क्यों हरफ है सर? इसमें इलामत नहीं आ रही है। सर ये इसम दो हरफी इसमें दो नहीं नहीं, दो हरफ की बात नहीं बहन। इसमें जो है इलामत नहीं आ रही है इसम की। क्या होती है इलामत? अलिफ लाम नहीं है जी, दो इसम पेश अलिफ के लाम नहीं है, तनवीन दो नहीं है, जेर भी हरफ नहीं है, वाव वाव नून नून या या नून, नून भी नहीं आ जमा की इलामत नहीं है। रही, मुअन्नस की इलामत भी नहीं आ रही है गोलता, हाँ जी। जमा की इलामत भी नहीं आ रही है। तो लिहाजा ये जो है इसमें तो कोई इलामत ना जो है फेल की नजर आ रही है, ता तू तुम ना वगैरह वो भी नहीं है। तो लिहाजा ये हरफ ही होगा। अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम हरफ हरफ है। क्यों? इसलिए कि इसमें हरफ इसम की कोई इलामत नहीं नजर आ रही। फेल की ये जो अभी हमने आज टेबल बनाया है, कम से कम माजी की इलामत, बाकी भी इलामतें हैं अफाल की जो जो आगे जाएंगे, मसलन मुदारे की अलग होती हैं, अमर की अपनी होती हैं। कदीरुन इसम फेल हर्फ में से क्या? ये इसम है इसम है तो फट और चार इसम है चीजें पूरी करो अ, इसमें। नकरा है, नकरा वाहिद है है और और वाहिद है, मुजक्कर है। मुजक्कर भी है। किसी ने मारफा भी कहा है। अभी मैं अपने कानों की सफाई भी कर मारफा रहा था। नहीं है सर, ये नकरा है। तो ये तो जरूर इसम होगा, ये जो है ना आया ना नबाजा, ये तो हाँ इसम। जी, इसम है। कैसे हरफ इसम है? और सॉरी फेल है, फेल है, फेल है सर। फेल कैसे फेल है? तीन जबर पास है। तीन तीन हरूफ जबर है है सर। और उन पे जबर है। हाँ के ऊपर तीन जबर है, है। तीनों पे जबर है। तो ये क्या होगा? खतमा की तरह, फाला की तरह, जाला की तरह, फतहात की तरह। आपने नोट नहीं किया, फाला पे भी तीनों पे जबर थे, जाला पे भी तीनों पे जबर थे, और गल सुनो, फतहात पानी नहीं आज आ रहा, मोटर नहीं आ सड़ रहे गई थे, हुई है। नहीं आ रहे थे। मैं मोटर चलाऊं? चलें जी, अल्लाह से ये क्या है? इसम फेल अर्थ क्या है? इसमें जलाला, इसमें जलाला, बस आगे फिर कुछ नहीं कहना। आयातीन जी, इसम फेल अर्थ क्या है? आयतिन इसम ये इसम है। अगर इसम है तो चार चीजें इसम है पूरी सर। करो इसकी। इसमें तनवीन है, दो जेर है, मोहन्नस है। ये मुअन्नस है, वाहिद गुड। है वाहिद है और वाहिद नकरा है है। और नकरा है। नकरा है। पहली चीज इसम है, दूसरी चीज नकरा है क्योंकि अलिफ लाम नहीं आ रहा, तीसरी चीज ये मोन्नेस है क्योंकि गोल तारी, चौथा है ये वाहिद है। क्यों? अगर मोन्नेस की जमा भी होती तो अलिफ्ता आना चाहिए था। कसबा, अच्छा ओ ये तो कोई और चीज है, दो फेल रंगी। ये दो रंग में कोई फेल चीज है, आ, कैसे पता चला फेल फेल है? वो तो एक रंग का होता है। तीन इनके हर्फ है। ऊपर जबर है और ये तीन हर्फ है। अस्समावात, सर वो नीले रंग का ये नहीं है काफ मारफा सर। मुअन्नस इसम है और इसम में मारफा है, बस यही दो चीजें हैं, बाकी दो चीजें किधर गई? मुअन्नस है और वाहिद है। मुअन्नस है। वाहिद, गुड, और एक्सीलेंट जमा है, एक्सीलेंट। जमा। आज आप लोग मेरे इल्म में जरूर इजाफा करोगे। जिसने वाहिद कहा है ना, वो जरा बोल के बताए भाई इसमें कौन सी वाहिद की इलामत है। जमा भी है ये। बस असमावत एक तो आप लोग एक वाहिद। सेकंड लगाते नहीं हो अपनी स्टेटमेंट बता। नसीर, इसम और ये वाहिद है, वाहिद है और नकरा है, नकरा है और मुजक्कर है। मुजक्कर। कफरू, फारू जमा है और फेल है, नहीं इसम है। वेरी गुड। ये इसम जमा किसने है, कहा? जमा। इसम चल भाई, इसम की कौन वाव सी अलिफ। इलामत इसमें मिली है ताकि मैं भी ढूंढूं। कफरू फेल है। कफारू फेल है और जमा वाव है। अलिफ तो से आप लोग पता चला जल्दी कि से ये फेल है। स्टेटमेंट बदल लेते हो, अपनी बात पे कायम रहा करो ना। हाँ, हसदन, इसम, इसम जमाहिद, फौरन चार नकरा, और चीजें। वाहिद और मुजक्कर। नकरा, मुजक्कर। बादी, ये जो है मैं बताऊंगा, बादी जो है ना ये इसम होता है। ये आपको ऐसा याद करने पड़ेगा। ये जो जो सर लफ्ज कल आएंगे, आपने बताया था उसमें था ये जो इस अस्मा बताए थे। हाँ ये बादी जो होता है ना, कबला, फौका, इमामा, ताहता, वरा, ये इसी तरह कब जो है बादी जो है या बाद जो है, ये भी ज़र्फ होते हैं। इनको बस आप यही ये आपके लिए कोर्स में आगे नहीं आएंगे, QC 2-3 में जाके आएंगे। इतना जो है ये अलबत्ता आपके कोर्स में ये तो पता होना चाहिए कि जी ये क्या है।
جی سر یہ وہ ہے، حرف ہے لیکن اسم کے طور اسم ہے لیکن حرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو اسم ہوا نا، بس ہم یہ کہیں گے جی یہ بھی اسم ہے. جیسے یہ اندہ اور ما اسم ہے، اصل میں یہ بھی ظرف ہے. اسی طرح بادی، قبلہ، فوقہ، یہ سب بھی اسم ہے کیونکہ یہ ظرف ہوتے ہیں. ظرف کہتے ہیں وہ الفاظ جو کسی جگہ یا کسی وقت کو ظاہر کریں، اسے ظرف کہتے ہیں. ظرف مکان، ظرف زمان اردو میں پڑھا ہوگا. وَكُنْتُمْ، پہلے تو بھائی ٹکڑے کرو کیونکہ یہ تو ٹکڑوں والا لفظ لگ رہا ہے. واہ ہے اور اور کنتم کنتا کنتم اور ہے. اب کنتم جو ہے یہ کنتو کنتم کو پہچانے اور اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے. یہ ہے اور جمع ہے. اچھا، منع، یہ جمع، یہ فعل ہے. کیسے پتہ چلا فعل ہے؟ کیا علامت ہے اس میں فعل کی؟ تین حرفی ہے اور یہ تین اوپر حرف کے تین تینوں پہ ٹکڑے زبر ہے. ہیں. بتاؤ. وَأَنْتُمْ دو ٹکڑے ہیں، وا اور انتم. وَأَنْتُمْ دو ٹکڑے ہیں اور یہ جمع ہے. نہیں نہیں، جمع نہیں ہے. وا جو ہے کیا ہے اور انتم کیا سر ہے؟ پہلے تو پہچانے نا، پھر جمع کی بات کریں گے. سر وَكُنْتُمْ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ کوئی ٹکڑے نہیں کیے ہیں. وا کو علیحدہ کیا اور انتم کو علیحدہ کیا تو دو ٹکڑے ہو گئے، وا اور انتم. آج وَكُنْتُمْ اب ان میں سے وَكُنْتُمْ ہر ایک کو ہم نے پہچاننا ہے. وا کیا ہے اور انتم کیا ہے؟ حرف ہے ہم، اور انتم جو ہے جمع ہے. جمع تو ہے، جمع تو بعد میں کریں گے نا. پہلے اسے اسم فعل حرف میں سے کسی کو ثابت کریں گے کہ یہ اسم ہے یا سر فعل ہے. اسم ہے یہ. انتا اسم ہے اور اسم ہے. اسم ہے کیوں یہ. اسم ہے؟ اس میں تو اسم کی کوئی علامت نہیں ہے، پھر یہ کیوں اسم ہے؟ سر اس میں یہ ضمائر میں سے ہے یہ. اسم اشارہ ہے. فعل او ویری گڈ، اس میں اشارہ. ابھی تک تو میں نے سنا تھا ہاذا، ہاؤلائے، ہاذی، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا، تلکا، اولائکا. یہ آج آپ نے انتم کو بھی جو ہے اس میں اشارہ بنا دیا، تو یہ تو سر اس میں ساتواں اس میں ضمیر ہے اشارہ یہ. ہے. اس کو بھی تو بولنے دو نا، آپ لوگ بیچ میں کیوں بولتے ہو؟ میں اس سے جو ہے وہ سیکھ رہا ہوں، وہ مجھے سکھا رہی ہے، آپ لوگ سیکھنے کیوں نہیں دیتے؟ اس ٹھیک نے ہے سر. ساتواں اس میں اشارہ ایجاد کیا ہے. آپ لوگ کیوں میرے ساتھ سر زیادتی یہ کرتے ہو؟ جب کوئی اسٹوڈنٹ کچھ سکھانے کی کوشش کرتا ہے، آپ لوگ فوراً اس کو بول بول کے جو ہے نا چپ کرا دیتے ہو. سر یہ پھر انتا جیسے اس میں وہ اشارہ ہی چھپا ہوا ہے. آپ کے آپ انتا تو کے لیے استعمال نہیں ہوتا آپ کے لیے. اس میں اشارہ اور چیز ہوتی ہے، ضمیر اور ہوتا ہے. یہ ہم نے 6 شروع میں آپ کو الفاظ بتائے تھے، ہوا، ہم، انتا، انتا انا، انتم، انتم اور وہیں ہم نے آپ کو کہا تھا یہ ضمائر ہیں، ضمیر. ضمائر ہیں. تو جتنے ضمائر ہوتے ہیں وہ سب اسم ہوتے ہیں. یہ اس لیے اسم ہے کہ یہ ضمیر ہے، اس پہ کوئی ٹھیک ہے سر. اسم کی علامت نہیں آئے گی. بلکہ یہ اس لیے ہے کہ شروع پہلے دن ہی آپ کو صرف 6 حرف ہم نے سکھائے. کہا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نانو، اور ساتھ میں کہا یہ ضمائر ہیں. اور ساتھ ایک عربی کی اصطلاح بھی لگا دی تھی، ضمائر منفصل. ہم نے کہا یہ مشکل لفظ ہے، اسے چھوڑ دو، صرف اتنا یاد رکھ لو یہ ضمیر ہے. تو منفصل. ضمائر جتنے ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، ان پہ اسم کی علامت نہیں ہوتی. جیسا یہ بادا، اندا، ما، یہ جو ہے اسم ہے، ان پہ بھی اسم کی علامت نہیں ہوتی. یہ بتا کے یاد کرائے جاتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اسم ہے، لیکن ان پہ اسم کی علامت نہیں. اسی طرح یہ جتنے ضمائر ہوتے ہیں ان پہ اسم کی علامت نہیں ہوتی، اور یہ اسم ہوتے ہیں. تو انتم کو آپ کہیں گے یہ اسم ہے. کیوں؟ کہ یہ ضمیر اور تمام ضمائر اسم ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انتا اشارہ ہو گیا. یہ تو نئی نئی اشارے اگر آپ لوگ ایجاد کرتے رہے تو میرا تو دماغ پھر جائے گا. اتنے سر اشارے میں وَكُنْتُمْ کیسے کے بھی یاد 2 کروں گا؟ ٹکڑے ہی ہوں گے. ہیں؟ وَكُنْتُمْ اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوں گے نا. وہ امر کا صیغہ ہے، اسے چھوڑ دو فی الحال. ہم نے امر پڑھا نہیں ہے، جب آئے گی پھر بات کریں. آئیے جی ٹھیک ہے. جواب دیجئے. اعوذ، یہ تو کئی دفعہ پڑھ لیا ہے. میں میں پناہ میں اپنا آتا آتا ہوں. ہوں. آتا ہوں یا آؤں گا. اعوذ یہ جب تک آؤں. مضارع نہیں شروع کریں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. رحیم کا کیا معنی ہے؟ مسلسل رحم کرنے والا. کرنے والا. سلام علیکم، ABCD. آپ پر سلام. سلامتی ہو آپ سب پر. سب پر. سلامتی ہو آپ سب پر. صلی تک ایک رحمت بھیجی تو نے. رحمت بھیجی تو نے. صلیتا آپ نے درود آپ نے بھیجا. درود بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ کہ یہ ABCD
ایک ہی سی آیت ایک کیوں نہ آیت ہو؟ ہی کیوں نہ ہو. صلی علی کا ترجمہ کیجئے. علی کا لفظ آیا ہے, اے بی سی ڈی. رحمتوں کی بارش سب پر سب صحیح ہیں. سب صحیح. ٹھیک ہے. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اے بی سی ڈی. آپ صلی اللہ علیہ آپ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم اتباع کرنے والے ہاں, اے اور سی ہے, بی اور آپ نہیں صلی ہے. اللہ علیہ بی وسلم کا جو ہے وہ خاندان. پڑوسی ہے, وہ اس میں نہیں آتا. آپ کا خاندان اور آپ کی اتباع کرنے والے. جو اے اور نبی سی. صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود بھیجے تو اللہ اس پر کتنی رحمتیں 10 بھیجتا ہے؟ اے بی مرتبہ سی ڈی. رحمت بھیجتا 10 ہے. مرتبہ. درود کو دل سے پڑھنا ہو تو کیا کریں؟ اے بی سی ڈی. آپ کی آپ صلی اللہ علیہ قربانیوں وسلم کو کی یاد قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں. بے شک وہ نہیں, قابل اس میں تعریف اور جو ہے نا, بزرگی یہ والا ہے. دیکھیں, سیرت رسول کو پڑھیں, آپ کی قربانیوں کو یاد کرتے پڑھیں, دعا کے انداز میں پڑھیں, سمجھ کر پڑھیں, یہ سارے صحیح تھے. سارے ہی کیا آ ہے؟ جائیں گے. انکا حمید مجید, بے شک وہ بے قابل شک وہ تعریف اور قابل تعریف. تعریف اور بزرگی بارکتا, والا. تا آ گیا, بارکتا, اے بی سی ڈی کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ آپ بھیجتے ہیں برکتیں. آپ نے برکتیں آپ بھیجی. نے برکتیں بھیجی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ اے بی سی ڈی. آپ سے محبت رکھنی چاہیے, آپ کی محبت دعوت کو رکھنی پھیلانا چاہیے, چاہیے, آپ دعوت کی کو اتباع پھیلانا کرنی چاروں چاہیے, آپ کی سیرت چاروں رسول صحیح ہے. چاروں صحیح ہیں. درود کے چاہیے. آخر میں اللہ کی صفت مجید یہ بتاتی ہے وہ بہت مہربان ہے, قابل تعریف ہے, عظمت والا ہے, کوئی جواب درست نہیں. اے بی سی ڈی. عظمت عظمت والا والا ہے, اس لیے زبردست اجر دے سکتا ہے. انت و ربک کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں اور میرا رب, وہ اور اس کا رب, تم اور تمہارا رب, تم اور میرا رب. اے بی سی ڈی. تم اور تمہارا رب. ہمارا رب. لی و لکا کے معنی بتائیے. اے بی سی ڈی. میرے میرے لیے لیے اور اور ہمارے نہیں. تمہارے لیے. ہاں, میرے میرے لیے لیے اور ولکا اور تمہارے. تمہارے لیے. اعوذ بالرحمن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے بی سی ڈی. میں پناہ آتا مانگتا ہوں ہوں بڑے بڑے رحمان کی. رحمان کی. مانگتا ہوں یا میں میں مانگوں گا, پناہ دو میں دو ترجمے آؤں. ہیں. اے اور بی عربی دونوں. زبان میں اکثر افعال بنائے جاتے ہیں 2, 4, 5, 3 حرف. کن سے؟ 3 حرف تین. سے. 3 3 حرف. حرف سے. ماضی ہے. اے بی سی ڈی. جو جو ہو ہو چکا. چکا. فعلا کی جمع بتائیں. ہاں, آگے نا, فعلا اس کی جمع. فعلو. واو الف لگا دیں گے. فعلو. فعلو. واو الف والے. من فعل حاذا, کیا ترجمہ ہوگا؟ من, کس نے, فعلا کیا, حاذا یہ, کس نے کیا یہ. جعلا کا معنی بتائیے. اے بی سی ڈی. اس نے بنایا. بنایا. جعلنا کا مطلب بتائیے. اے بی سی ڈی. ہم نے ہم نے بنایا. وجعلو, واو لگ گیا. وجعلو, اے بی. اور ان سب نے اور ان بنایا. سب نے بنایا. حل جعلتا, تا کا لفظ آیا ہے, جواب کیا نعم آپ نے جعلتو. جعلتو. تا تو میں بدل جائے گا. حل فتحتا, جواب دیجیے عربی میں. نام فتح. نام فتح ہے. یوں فتحنا کیسے آئے گا؟ فتح نام تا, فتح تا پہلا صیغہ ہے, 3 حرفی, ہوا اس کے اندر ہے, حل ہوا کا فتح یہی نام جواب ہوگا. فتح. فتح, فتح ہی رہے گا, فتح. حل ہٹ کے نام لگ جائے گا. نام فتح. نام فتح. آپ سب نے کھولا, کیا عربی ہوگی؟ فتح. فتح تم. آئیے جی نقطہ تعلیم کی طرف چلتے ہیں. دوسرا جو ہوتا ہے اپنے حافظے سے جو ہے تلاوت کرنا. ان عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجل قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کسرت علی فخرجنی بشیء اتشهبت به قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں میرے لیے, بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. اگر آپ قرآن مجید با آواز جو ہے بلند جو ہے پڑھیں گے تو کم از کم دھیمی آواز میں بھی تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے, ورنہ وسوسے آپ کو ذکر سے دور کر دیں گے اور ذکر نہ بھلا دیں گے. مثلا تصور کیجئے کہ آپ راستے پر چل رہے ہیں اور دل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, بازو سے ایک نئی گاڑی کار گزرتی ہے اور آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے اور شیطان آپ کو ذکر سے دور کر دیتا ہے. اگر آپ آواز والی تلاوت یا ذکر کر رہے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ دماغ کہیں اور چل جائے, مگر یہ آواز والی تلاوت ذکر آپ کو پھر واپس لے آئے گی کہ اچھا آپ تو ذکر کر رہے تھے.
ہمارا دماغ کبھی رکتا ہے اور نہ ہی زبان کبھی تھکتی ہے. کیا آپ نے کبھی کسی کو کہتے سنا کہ آج میں بہت زیادہ باتیں میں نے کی ہیں تو میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ اس لیے دوسرا ہوم ورک میموری یعنی یادداشت حافظے سے کم از کم 5 منٹ کی تلاوت چلتے پھرتے یا گھر کے کاموں کے درمیان کرنا. تو کہیے، کیا کہیے؟ الحمد. یاد رکھیے سبق نمبر 9 کے اختتام پر آپ نے 102 الفاظ سیکھے جو قرآن میں تقریباً 28,000 بار ہے. اپنے بیٹری کو دیکھیے کہ صرف 9 سبق میں آپ آدھے سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. آپ نے 40 کی بار تک پہنچنا ہے. تو آپ منتخب اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس کو نظر انداز مت کیجیے. رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. تو آئیے دعا پڑھتے ہیں. اے اللہ ہمیں جو ہے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. تو کلاس آپ کی ہوئی اختتام پذیر. اب آپ